مہکنا تیرا، اور واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس سے در سے سد اور سد سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سد اور سد سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ معین الدین ہو، اے خضر مجمع بابین ہے چشمہ تیرا، اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور مقطع میں کہتے ہیں فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع چند لکھا لائیں ثنا خانوں نے چہرہ تیرا، اور دوسرے مقطع میں کہتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلت تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر غیر ہے مولا تیرا، اور تیسرے مقطع میں کہتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، مجھ کو رسوا، رسوائی کا بھی کیا انداز ہے، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یہی کہ وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ آج کی یہ محفل دو نسبتوں کو لیے ہوئے ہیں، ایک تو مرشد گرامی قدر قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین غوث العالمین سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی باز اشہب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور دوسرے آپ نے مسجد کا افتتاح کیا تو مسجد اور حضور غوث العظم دستگیر کے یہ دونوں عنوان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہمارے بہت ساری ہماری جماعت کے علماء خطبہ شعراء دانشوروں کو سماعت کیا، میں سب کے اسماء اور نام تو نہیں جانتا، بالخصوص برادر ذی قدر حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے اور بھائی شمیم فیضی صاحب سے آپ نے حضرت کی تقریر سنی، حضرت کی نعت انہوں نے جو نعت شریف پڑھی رسول اللہ کی نعت ان کی لکھی ہوئی آپ نے اس کو سماعت کیا۔ تھوڑی دیر کا وقت ہے، ان دونوں عنوان کو میں جوڑ کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کائنات ولایت میں حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ مقام اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کے قدم پر ہوں، اور فرماتے ہیں حضور نے جہاں جہاں قدم رکھا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے نانا جان محمد رسول اللہ نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں وہاں میں نے قدم رکھا، بس ایک مقام آیا کہ جہاں ان کا قدم تھا اور میرا قدم نہ تھا، وہ مقام مقام نبوت ہے، بس وہاں میں نہ گیا، باقی حضور نے جہاں جہاں قدم رکھا اتباع رسول نے وہاں تک پہنچا۔ اندازہ فرمائیں یہ شان غوث العظم دستگیر کی ہے، پیران پیر کی ہے۔ دو باتیں عرض کروں گا مرشد کی شان میں، اور بہت دیر تک آپ کو آزمائش نہیں رکھیں گے اور بات پوری کر لی جائے گی۔ حضور غوث العظم دستگیر کی شان اتنی عظیم ہے کہ اسکول کالج سے جو لوگ متاثر ہیں، یعنی دنیا کی تعلیم سے جو متاثر ہے، ان کو غوث اعظم کی شان ہضم نہیں ہوتی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں کتابوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں ایک واقعہ، آپ کو حیرت ہوگی، کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، کسی کی یہ شان بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے تحفۃ القادریہ، شیخ ابو المعالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ فتاوی رضویہ دوسری کتاب ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرے امام آقا نعمت سیدی امام احمد رضا محدث بریلوی کی یہ کتاب ہے العطایہ نبویہ فی الفتاوی نبویہ، وہ اس میں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کتب کے اندر
تفریح الخاتم فی مناقب عبد القادر امام اربلی کی کتاب ہے، 3 حوالے تو آپ کے لیے کافی ہوں گے، اندازہ فرمائیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے۔ جب حضور پاک معراج پر گئے تو ایک مقام آیا جس مقام پر جا کر سید الملائکہ حضرت جبریل امین رک گئے۔ اس مقام کو کہتے ہیں مقام سدرۃ المنتہا۔ منتہا وہ اس لیے ہے کہ اب اس کے آگے جبریل کی بھی انتہا ہے، فرشتوں کا سید و سردار بھی اب اس کے آگے جا نہیں سکتا، اب اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے رفرت لایا گیا سواری کے لیے۔ آپ علماء سے خطبہ سے مفتیان کرام سے سنتے رہتے ہیں، رفرت لایا گیا اور اس کے بعد پھر ایک مقام آیا کہ رفرت بھی رک گیا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام مقام کعبہ قوسین کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور یہ مقام کعبہ قوسین کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبل سدرہ بھی بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ یہ مقام کعبہ قوسین کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں، میں تو ڈر رہا تھا کہ اردو میں کیسے بولوں۔ صدر صاحب نے کہا اردو سمجھتے ہیں، لیکن اردو سمجھنا اور بات ہے، شعر سمجھنا اور بات ہے، اور شعر میں امام اہل سنت کا بھی شعر سمجھنا اور بات ہے۔ یہاں تو علماء کی عقلیں دنگ ہے، اللہ اکبر، لیکن یہ شعر میں آپ کے سامنے، میں بھی کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، پتہ نہیں کس غلط فہمی میں آپ نے وضو کیا، لیکن طالب علم ہوں تو میں کچھ جرات کروں گا، غلطی ہوگی تو علماء اصلاح کریں گے۔ میرے امام اہل سنت نے یہاں جبریل امین کی تھکن بیان کی ہے، جبریل علیہ السلام کی تھکن بیان کی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ چلے اور چلتے چلتے جبریل کتنا تھکے، کتنا تھکے۔ ایک بات یہ بھی کہوں، اللہ اکبر، کہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے رسول اللہ کو چلتے دیکھ کر لوگ اپنی طرح بشر کہتے ہیں، لیکن لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب انکساری کرتے ہیں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب محبوبانہ شان سے چلتے ہیں تو جبریل بھی ساتھ نہیں دے سکتا، جبریل کے پاس پھٹے ہوئے جس کے چلنے کے آگے اڑنے والے کے پر تھک جائیں اسے مصطفیٰ جان رحمت کی جان کہتے ہیں۔ اور تھکنے کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہے، تھکن کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ اسی کو احمد رضا، امام احمد رضا کیا ہے؟ وہ شاعر نہیں ہے، وہ عاشق ہے، عاشق۔ ہزاروں غالب اور اقبال جس کے ماتھے کے جھومر کی ادبی بلائیں ہیں اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ تھکن بھی کتنی قسموں کی ہوتی ہے؟ 3 قسموں کی۔ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو مجھے رپلائی دینا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی، نہیں سمجھ میں آئے گی تو بتانا، میں اور آسان کرنے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہم دیہاتی لوگ آسان نہیں بولتے ہیں، لیکن تھکن 3 قسم کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں، بچپنے کا تجربہ آپ کو ہوگا، اگر پہلے تو لوگ پیدل ہی اکثر کہیں نہ کہیں جاتے تھے، تو جب ہم اما ابا کے ساتھ پیدل کہیں جاتے تھے تو تھک جاتے تھے بچپن میں، تو تھک کر کے چال ڈھیلی پڑتی تھی، امی تھک گئے ذرا آٹو کر لیجیے، بڑے بیٹا قریب ہی تو آ گیا نانی کا گھر، تھوڑا اور چل لو۔ لیکن جب تھکن میں ڈھیلا پن آتا ہے تو اب چلا نہیں جاتا تو امی کا دامن پکڑ لیا جاتا ہے کہ یہ سہارا دے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تفہیم کے لیے، باقی کوئی ملاوٹ کے لیے نہیں کر، صرف سمجھانے کے لیے دامن پکڑ لیا جاتا ہے۔ لیکن تھکن پہ دوسرے نمبر پہ دامن پکڑا جاتا ہے۔ آخری درجے کی تھکن یہ ہوتی ہے، پہلے درجے کی تھکن کے چال ڈھیلی ہو گئی، تھک گئے۔ دوسرا یہ کہ دامن جانے والے کو پکڑا، یہ دوسرے نمبر کی تھکن، اور دامن پکڑ کے چل رہے ایک منزل وہ آتی ہے کہ اب دامن پکڑ
حرکت کے بھی چلنے کی طاقت نہیں رہ گئی تو تھکنے والا بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے پیر ساتھ نہیں دے رہے، اس کی ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو وہ جانے والے کو صرف ٹکٹکی باندھ کے حسرت سے دیکھتا ہے۔ کیا بات! یہ تیسرے اور آخری درجے کی تھکن ہے۔ اب جب حضور معراج میں گئے نا تو جبریل کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی، تیسرے نمبر کی تھی۔ تینوں کو بیان کیا، کہتے تھکے تھے روح الامین کے بازو، پہلے نمبر کی تھکن، سمجھ میں آتی ہے؟ تھکے تھے روح الامین کے بازو، پہلے نمبر، کہاں وہ دامن، کہاں وہ پہلو، دوسرے نمبر کی تھکن، رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے کی طرف جاتی ہے تو سوچتے ہیں کہ کیسے جائیں، سوچتے کیسے جائیں۔ کہ میں نے یہ ماحول پڑھ دیا، بیک گراؤنڈ، اب جو حوالے کی کتابوں کے پڑھے تھے اب وہ آتا ہے۔ حضور سوچتے کیسے جائیں تو دیکھا کہ خوبصورت جوان کی روح وہاں موجود ہے، ایک خوبصورت جوان کی وہاں روح موجود ہے۔ جہاں جبریل رک گئے، رفرف رک گیا، ابھی افضل و مفضولیت نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی صرف فضائل پڑھ رہے ہیں۔ اس کا خیال کرنا، افضلیت اور فضائل میں فرق ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ گفتگو اپنے بیگانے سب سنتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں۔ تو ابھی ہم کسی جب رسول ملائکہ جو ہیں تو غیر رسول کو ان پر ہم فضیلت نہیں دیتے ہیں، لیکن فضائل اللہ جسے جو چاہے عطا کرتے۔ تو دیکھا ایک جوان ہے، میں نے 3 کتابوں کے حوالے پڑھے، ایک جوان ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ قدم رکھیے اور آپ آگے جائیں۔ تو حضور نے اس جوان کے کندھوں پہ قدم رکھا اور قدم رکھ کر کعبہ حسین کو پہنچے۔ تو اللہ سے عرض کی مولا یہ کون جوان ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، یہ کون جوان ہے اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، یہ کون ہے؟ جواب آیا محبوب یہ تیری اولاد میں سے ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہے، اور اس کو دنیا عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ جو مقام ہم نے نبیوں میں تمہیں عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے دعا کی، اس نے میرا قدم اپنے گردن پہ لیا ہے، میری امت کے اولیاء اس کے قدم کو اپنی گردن پر لے گا۔ اسی لیے اقبال جیسے نے کہا ہے کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن پہ ہاتھ ڈالے ہیں ماہ نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ اور عاشقوں کی پرواز وہاں تک جاتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تک۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے، اس کا جواب بھی دیتے ہوئے چلے کہ غوث پاک کی روح کیسے وہاں پہنچ گئی۔ میں کہتا ہوں روح پہنچنے میں پرابلم کیا ہے۔ حدیث پاک ہے صحیح کی کہ جب مومن وضو کر کے سوتا ہے، اس میں وضو کر کے، تو رات کو اس کی روح عرش کے نیچے لے جائی جاتی ہے اور رات بھر سجدے میں رہتی ہے۔ اور جتن باز اگر مومن وضو کر کے سو جائے تو اس کی روح عرش کے نیچے تک جا سکتی ہے۔ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، اس نبی کے بیٹے کی روح اگر وہاں تک پہنچ گئی تو پرابلم کیا ہے؟ نہیں، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ یہ دوسری بات جو اس کرنی تھی، یہ غوث پاک کا مقام ہے۔
اور پھر جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو معراج کی وہ نشانی لے کے پیدا ہوئے کہ آپ کی پیٹھ پر رسول اللہ کے قدم کا نشان موجود۔ یہ حضور کا معجزہ بھی تھا اور یہ غوث اعظم کی کرامت بھی تھی۔ تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر امام اربلی کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، اس کو سن لیں، بہت مزے کی بات ہے تاکہ مرشد کی شان سمجھ میں آئے۔ غوث پاک صرف یہ تم غوث پاک کو بریانی تک روک کے جو رکھے ہو نا، یہ صرف نہیں، ستاروں کے آگے جگہ اور بھی ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ حضرت اویس قرنی کو دیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور وہ جبہ لے کر کے جب پہنچے مولا کائنات سرکار فاروق اعظم، تو اویس قرنی کا کہ جبہ حضور نے تمہیں دیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن بارہ وہ جبہ انہوں نے لیا تو کہا حضور نے فرمایا کہ امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی نے وہ جبہ پہننے سے پہلے ہاتھ اٹھائے اور کہا جس کا جبہ اسی کے صدقے ان کی امت کو بخش دے۔ تو جواب آیا کہ اویس ہم نے آدھی امت کو بخش دیا۔ امام اربلی کے حوالے سے پڑھا ہوں، جس کو لڑنا ہے، جس کو اعتراض کرنا ہے، وہ اربلی کے پاس جائے۔ میں صرف ناقل ہوں، ذمہ دار ہوں، ناقل ہوں، سمجھنا، سبحان اللہ۔ لیکن اس پر میں امام اہل سنت کا موقف بھی پیش کر دوں گا۔ تو حضور اویس قرنی کو اللہ نے کہا کہ میں نے آدھی امت بخش دی۔ حضرت اویس قرنی نے کہا مولا آدھی کیوں، پوری بخش دی؟ تو جواب آیا نہیں، آدھی تمہاری دعا سے بخشی ہے اور آدھی آپ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشی ہے۔ تو حضرت اویس قرنی سرکار نے پوچھا مولا یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو جواب آیا یہ عبد القادر جیلانی میرے محبوب کے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ جو مقام نبیوں میں ہم نے محمد الرسول اللہ کو دیا ہے، وہ مقام ولیوں میں ہم اس کو عطا کریں گے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جب دنیا میں آئے گا تو کہے گا قدمی ہاتھی اللہ رکعت کل ولی کی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سارے ولی اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ ویسے کرنی کا اتنا سننا تھا، اسکیا بولا ولی جب جھکائیں گے تب جھکائیں گے، تو گواہ ہے نا تیرے نبی کے بیٹے عبد القادر جیلانی کے لیے میں اپنی گردن ابھی سے جھکا لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سے اعظم ہے رضی اللہ عنہ اویس قرنی، اب آپ نے وہ تو تابعی تھے، میں نے کہا اس کو بھی میرے امام نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میرے امام بھی میرے امام، اسی لیے تو فدا ہوں۔ اب امام مسئلہ کیسے حل کرتے تشریح تو نہیں کر سکوں گا، اس کے بعد ایک واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو اینڈ کی طرف لے جاؤں گا۔ امام کہتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ لکھنؤ کی خانقاہ میں یہ شعر پڑھنے کا ہے، لیکن میں آپ کے یہاں پڑھ رہا ہوں، جلسے پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، ہدایت بخشش میں چھپا ہوا شعر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، کہیں جو حیدر ہو عادل ہے یا غوث، کہیں جو حیدر ہو عادل ہے یا غوث۔ الوہیت کی ایک احمد نے رفائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث۔ الوہیت کی ایک احمد نے رفائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضو کر، ہزاروں تابعی سے، اب اس کی تشریح آپ کروا لیں جس سے کروا لیں، میں نہیں کرنے والا، کیا ہزاروں تابعی سے تو فضو کر، ہزاروں تابعی سے تو فضو کر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فضو کر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اس سلسلے کی ایک آخری بات سنیں پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ غوث پاک اپنے زمانے میں پہلی مرتبہ جب حج کے لیے گئے تو اس وقت لوگوں نے تمنا کی کہ مرشد کے ساتھ ہم بھی جائیں حج کے لیے، سعادت ہے نا،
بزرگوں نے فرمایا حج کرو تو علماء کے ساتھ کرو، کیونکہ حج پریکٹیکل کا نام ہے. 10 20 25 حج کرنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں حج کے سارے مسائل کو جانتا ہوں. آپ 20 حج کر لیں، آپ دعوی نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ نہیں کون سا مسئلہ کس قدم پہ پھنس جائے. حج کے مسائل ہی ایسے ہیں، یعنی کتابیں نامکمل ہے سب کچھ مکمل ہونے کے بعد بھی. ہر دن کوئی نہ کوئی نیا نیا مسئلہ حج کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ چلتے رہنے کے ارکان کی ادائیگی کا نام حج ہے، اور چلنے والوں کے حق بھی پیش آ سکتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ علماء حق کے ساتھ حج کرو تاکہ آپ کا حق درست رہے. بہرحال تو غوث پاک حج کے لیے گئے. یہ واقعہ غوث پاک کے خاندان میں سینہ بسینہ چلا ہے. بغداد والے گھر میں بھی سینہ بسینہ، ہندوستان کے جو گھر ہیں ان گھروں میں بھی یہ واقعہ سینہ بسینہ ہے. اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو بیان کیا، اپنے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک جب حج کو گئے تو 500 علماء ساتھ تھے، صرف علماء بغداد کے 500. پبلک کتنی ساتھ گئی ہوگی غوث پاک پھر غوث پاک ہے. میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا. اب سب لوگ گئے حج کے لیے. اب غوث پاک کی اپنی شان تھی، چلنا بولنا نبیوں جیسی چال ڈھال، حضور کے متبع ان کا چلنا پھرنا دیکھ کے حضور کی جاتا ہے، اور ان کی صورت دیکھ کر مولا علی آتا ہے. صورت مولا علی جیسی، سیرت محمد رسول اللہ جیسی. ابن تیمیہ جیسا شخص، ابھی ان کا میں تعارف نہیں کرا سکتا لیکن علماء سے پوچھنا یہ ابن تیمیہ کون سی ہستی ہے. ابن تیمیہ جیسی شخصیت کہتی ہے کہ غوث اعظم کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی. یہ ابن تیمیہ جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. یعنی ان کے بعض کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کہانی کس سے ہے، لیکن وہ ان کا امام کہہ رہا ہے کہ یہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی غوث پاک کی کرامت. اور آپ کیا سمجھتے ہیں غوث اعظم کو؟ بڑے بڑے گنڈا گردی کرنے والے بھی غوث پاک کے سامنے جھکے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. یہ عقیدے کی گنڈا گردی کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. عقیدے کی گنڈا گردی کرنے والے بھی غوث پاک کے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ غوث پاک کا کہتے پتہ ہے کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، اور جو مجھ سے آ کے ٹکراتا ہے کہتا ہے مریدی لا تخف واشم فإنی عزوم قابل عند القتال. میرے مرید گھبرانا مت، تیرا تیر بدلہ لینے والا اور قتل کرنے والا ہے. غوث پاک ہے. جس نے بھی لڑائی لی اس کا نام و نشان مٹ گیا. میرے امام کہتے ہیں مٹ گئے شعر نام کا نہیں منقبت کا ہے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. کچھ لوگ اس کو نعت میں پڑھتے ہیں، یہ نعت کا نہیں منقب. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. یہ بھی منقبت ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر. حضور پہ سایہ نہیں ہے، حضور کے لیے ڈائریکٹ رفعنا لک ذکرک ہے. ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. بہرحال ایک مقام پر کہتے باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشرف کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا. غوث پاک اور بڑی شان تھی. روز آیا نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھا اتنا مہنگا لباس. اور جوتے بھی اتنے مہنگے پہنتے تھے کہ بادشاہ نہیں، اور روز نیا پہنتے تھے. اب دوسرے دن کیا کرتے تھے؟ آج نیا پہنا، کل اسی کو فقیر کو پہنا دیا، کسی غریب کو پہنا دیا. سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ. ہاں یہ آپ کی شان تھی. اب پہنچے حج کے لیے. جب شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت مفتی اعظم مکہ سے. یعنی آج سے 900 سال پہلے جو مکے کے مفتی اعظم تھے، چھوٹے موٹے آدمی تو نہیں رہتے، 900 سال پہلے مفتی اعظم مکہ ملاقات ہوئی. جب دو علم والے ملتے ہیں نا تو تھوڑی سی نوک جھوک ہوتی ہے، اس لیے کہ جب دو حسین ملیں گے، تو انداز کچھ ہوگا نا. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. تو علم جب آتا ہے تو علم کے ساتھ تھوڑا کچھ نہ کچھ آتا ہے. وہ کیا آتا ہے امام غزالی نے احیاء العلوم میں سب لکھا ہے، میں اس کو یہاں نہیں دہراتا.
کیونکہ آپ اس کا غلط استعمال کریں گے، اس لیے ایسا چاقو آپ کو دے کے جانے ہی نہیں چاہتے کہ آپ اس کا مس یوز کر سکیں۔ بہرحال امام غزالی نے لکھے لاہور میں وہ موجود ہے۔ تو مفتی اعظم مکہ نے غوث پاک کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھے غوث پاک، غوث پاک تھے بہت خوبصورت۔ جنہوں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے نا، وہ کہتے ہیں چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے ہوئے، بڑے غسل بنا۔ اور امام اہل سنت نے جب ان کو خواب میں دیکھا تو کہا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جل گئے زیبا دیکھا۔ اور مفتی اعظم مکہ نے دیکھا تو اب مکے میں مفتی اعظم تھے، کوئی چھوٹے موٹے آدمی ہوتے نہیں، تو انہوں نے غوث پاک کو کہا تو کون ہے؟ تو کون ہے اتنے کر و فر کے ساتھ حج کو آیا ہے؟ کون ہے تو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیے جہاں علم کے ساتھ تصوف آتا ہے نا، وہاں بہت صبر اور علم بھی آتا ہے۔ جہاں میرا علم ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ نخرے ہوں گے، اور جہاں علم کے ساتھ تصوف ہوگا وہاں علم کے ساتھ علم بھی ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں میرے علم والے لڑتے رہے، علم کے ساتھ جو صوفی بنے وہ کبھی آپ کو لڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ بڑے لوگ ہیں۔ تو کہا کہ تو کون ہے؟ تو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنے کرنفر کے ساتھ حج پہ آیا، ایسا لگتا ہے تو کوئی بڑا عالم ہے۔ تو میں کیا عالم تو نہیں، میں طالب علم ہوں، لیکن بہرحال لوگ مجھے عالم کہتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا مفتی ہے، میں چاروں مسلک کو فتویٰ دیتا ہوں، حنفی شافعی حنبلی مالکی چاروں مسلک کو فتویٰ دیتا ہوں میں۔ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا اچھا جب تو اتنا جانتا ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے۔ آپ نے پوچھیے، علم تو بغیر کنارے کا سمندر ہے، اگر مجھے معلوم ہوگا تو دوں گا ورنہ کوئی بات نہیں۔ مفتی اعظم مکہ نے جتنے مشکل سوال اپنی دانست میں تھے سب کر ڈالے، اور مرشد غوث اعظم نے سارے جواب دیے۔ جس کا علم یہاں تک پہنچاؤ، غوث پاک کہتے ہیں کیا آپ کھا کے آتے ہو، کیا آپ بچا کے آتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں۔ اگر شریعت کا تالا منہ پہ نہ لگا رہتا تو بتا دیتا کہ کیا بچا کے آؤ کیا کھا کے آئے ہو۔ غوث پاک میرے بھائی، ہاں معمولی ہستی کا دامن نہیں ہے اپنے ہاتھ میں، قادری وہ شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں اپنے مریدوں کو ساتھ نہیں لے لوں گا، خدا کی عزت کی قسم میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرا مرید مرے گا، جب نبی اس کی قبر میں سوال کرنے آئیں گے تو میں جواب کی مدد کے لیے اس کے پاس کھڑا ہوں۔ آدمیوں کی قبر بھی پھر قبر ہے، ارے وہ تو مرتے وقت بھی ساتھ نہیں آتے۔ میرے امام کہتے ہیں یہ بھی منقبت کا شعر ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ کہہ رہا ہے نظر آتے۔ سارے مشکل سوال تھا اور غوث پاک نے سب جواب دے دیا ان کو۔ جب سب جواب دیا تو غوث پاک نے دیکھا کہ اب وہ ان کے تیر تو سارے تیر کش سے ختم ہو گئے، تو مسکرا کے مرشد نے کہا کہ بھئی آپ نے تو اتنے سوال مجھ سے پوچھے، میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ ایک سوال میں آپ سے کروں، میں ایک ہی سوال کروں گا آپ سے، زیادہ نہیں، میں نے تو اتنے سب سوال کا جواب دینا، ایک سوال ہم بھی آپ سے کریں گے۔ اب اتنے سارے لوگ پبلک موجود ہے اور غوث پاک کا سوال پھر غوث پاک کا ہے۔ اب غوث پاک نے جو سوال کیا اس کو سن لیں اور بات اینڈ کی طرف چلی جائے۔ غوث پاک کہتے ہیں مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کو جب حجرہ عائشہ میں غسل دیا گیا، رسول اللہ کو جو آخری بار وصال کے بعد جو حضور کا آخری غسل تھا، حضور کو غسل دیا گیا تو وہ غسل کا پانی کدھر گیا؟ حضور کو جو غسل دیا گیا تو پانی کدھر گیا؟ اس پانی کی عظمت بتاؤں آپ کو؟ حضور کو جو غسل دیا گیا تھا اس پانی کی عظمت آپ کو بتاؤں؟ سن لیجئے، مولائے کائنات کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سلونی سلونی سلونی، جو چاہو مجھ سے پوچھو میں ہر سوال کا جواب دوں۔ یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد کسی نے نہیں کیا، یہ دعویٰ حضور کے بعد سے کس نے کیا؟ مولا علی نے کیا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے خلافت الگ ترتیب، فضیلت الگ ترتیب، لیکن مولا مشکل کشا نے یہ دعویٰ کیا اور لوگوں نے پوچھا تو جواب بھی دیا، تو لوگوں نے کہا علی حضور کے بعد یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، یہ تمہارے پاس اتنا علم آیا کہاں سے کہ
माँ के पेट में किसका नुत्फा है तुम ये भी बता देते हो, तुम हर सवाल का जवाब देते हो, तो इल्म इतना आया कहाँ से? अब कहाँ से आया वो सुनो। कहा जब हम लोग हुजूर को गुस्ल दे रहे थे, हुजूर को गुस्ल कितने लोगों ने दिया? मौला अली ने दिया, हजरत हुसैन ने दिया, ये हजरत अब्बास के यानी मौला अली के चचाजाद भाई हैं, और हजरत अब्दुल्ला ने हुजूर ने वसीयत की थी कि मेरे घर के लोग मुझे गुस्ल देंगे, तो हुजूर के घर वालों ने गुस्ल दिया। तो मौला अली कहते हैं तुम कहते हो ना कि मुझे इतना इल्म आया कहाँ से, तो जब मैं हुजूर को गुस्ल दे चुका तो हुजूर की नाफ के अंदर पानी बच गया, और हुजूर की पलकों पे पानी बच गया, और हुजूर की भवों पे पानी बच गया। तो मैंने सोचा अली अब ये सूरत नजर तो नहीं आने वाली, अब वुजू का गुसाला कब मिलेगा, अब बस ये आखिरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना फायदा उठा लूं, तो मैंने क्या किया, वो जो पानी बचा उसको कपड़े से मैंने खुश्क नहीं किया, ज़बान से भवों का पानी चूस लिया, ज़बान से पलकों का पानी चूस लिया, और ज़बान से नाक का पानी चूस लिया। बस वो 3 जगहों का पानी चूसने की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया। जिसके गुसाले से इतना इल्म मिलता हो वो साहिबे जिस्म वाला इल्म का उनका आलम क्या होगा, उनके पास इल्म के कितने खजाने होंगे, वो कैसे आलिम मकाना वमा ये कौन होंगे। अली सिर्फ उनके चंद कतरे चूस लेते हैं तो ये इल्म मिलता है, हुजूर के इल्म का आलम क्या। बहुत अच्छा, लेकिन बात तो वही रह जाती, बात तो वही है कि वो जो गुस्ल दिया गया वो पानी किधर गया, पानी कहाँ चला गया, वो पानी तो गायब हो गया, तो पानी गिरा किधर। तो मुफ्ती आजम मक्का ने ये सवाल पर कहा, ये सवाल तो ऐसा कभी किसी ने किया ही नहीं, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। मुझे एक रात देखो, अच्छे आलिम की पहचान क्या है, वो ठोकम ठाक नहीं करता, जो नहीं मालूम है नहीं मालूम। अच्छे आलिम की पहचान वो गलत जवाब देने से अच्छा है कह दे मुझे मुफ्ती आजम मक्का की अजमतों के सरे तस्लीम खम। उन्होंने क्या कहा, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मुझे एक रात की हिम्मत देखो, एक रात की मोहलत दीजिए, मैं कल आपको इसका जवाब दूंगा। मैं फिर खत्म हो गई। अब उलमा से पूछिए, जब कोई मसला जहन में नहीं आता किसी के पूछने के बाद, तो ऐसी खलबली मचती है, ये ढूंढ 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 ढूंढ, और आदमी ढूंढता ही रहता है, और जब तक ना मिले, जैसे शायर का एक मिसरा बना दूसरा नहीं बनता है, तो जो उसकी कैफियत होती है वही पूछने पर अगर मसला मालूम ना हो तो आलिम की कैफियत होती है। आप जानते हैं इसको बेकरारी बहुत, खाना अच्छा नहीं लगता, कोई बात करता है तो मूड ऑफ होता है, पहले मैंने ये ढूंढना है। अब मुफ्ती आजम मक्का गए, ये लाइब्रेरी, ये किताब, ये किताब, ये किताब, ये किताब, शाम हो गई, रात हो गई, नमाजों का वक्त है, नमाजें पढ़ी, फिर किताब, फिर किताब, फिर किताब, आखिरी में पूरी रात ढूंढते ढूंढते गुजरी, थक करके जब हवाला कुछ नहीं मिला, तो अचानक रात के आखिरी हिस्से में उनको झोंका आया, आंख लगी, जैसी आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर नजर आ गया, सरकार का जलवा नजर आ गया। तो अस्की हुजूर आप बहुत अच्छे मौके पे तशरीफ लाए ख्वाब में, आका अजम से बगदाद से एक आलिम आया है, मेरे सारे सवालों का जवाब उसने दिया, अब उसने मुझसे मसला पूछा, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, हुजूर आपसे बेहतर कौन बताएगा, तो वो जो आपके गुस्ल का पानी था किधर चला गया। तो सरकार के नूर की तजल्लियात में कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन हुजूर ने इशारा किया, ये पीछे मेरा ये जो जवान खड़ा है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, इससे पूछो, ये जवाब देगा तुमको। तो मुफ्ती आजम मक्का ने हुजूर की जैसे कोई फोकस लगा दिया जाएगा, तो स्टेज वाले आपको दिखेंगे नहीं दिखे, बिला तमसील, तो हुजूर के चेहरे की रोशनी में वो जवान दिखता नहीं था, लेकिन हुजूर ने कहा ये मेरा बेटा, इससे पूछो, ये जवाब देगा। तो फिर मुफ्ती आजम मक्का उधर मुखातिब हुआ कि बताएं सरकार, शहजादे आप बताइए, हुजूर ने आपकी तरफ भेजा है, वो पानी किधर गया। तो उस जवान ने जवाब दिया, चेहरा तो समझ में नहीं आया, कहा मुफ्ती साहब वो पानी अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया, और फिर अल्लाह ने उसको नूरानी बादल बना दिया, और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि बरस, तो वो हर जगह नहीं बरसा, वो कहीं कहीं बरसा, वो हर जगह नहीं बरसा, वो कहीं कहीं बरसा, और जहां जहां उस बरसात के छींटे पड़े, आज नहीं तो कल वहीं पर मस्जिद बनाई जाएगी। मस्जिद हर जगह नहीं बनेगी, मस्जिद सिर्फ वहीं बनेगी जहां रसूलुल्लाह के वो गुस्ल के कतरे पहुंचे। जिस मस्जिद में तुमने नमाज पढ़ी है, यहाँ भी वो गुस्ल
को अब बात करेंगे। सुबह हुई, फिर महफिल सजी, गौस पाक आ गए अपने उलमा के और अपने लोगों के साथ, और लोग फिर दोनों के दीदार के लिए और दोनों की डिबेट सुनने के लिए जमा थे। लेकिन गौस पाक अब आए मिले तो इधर उधर की बात करते हैं, वो सवाल करती हैं, ये इंतजार करें, अभी पूछेंगे, अभी पूछते ही नहीं। फिर आखिर उन्होंने कहा, हज़रत साहब वो सवाल जो कल किया था भूल गए, पूछो। हाँ अच्छा अच्छा बताओ, जवाब बताओ, किधर है जवाब? तो उन्होंने कहा वो जवाब अब सुनिए, कि वो जवाब फिर उन्होंने बताया कि उठा लिया गया, नूरानी बादल बनाया गया और फिर बरसाया, तो जहाँ बरसा वहाँ मस्जिद आज की तो कल बनेगी। यानी मस्जिद की जगह को मामूली न समझना, बहुत बरकत वाली है, इसीलिए तो मस्जिद में दुआएं कबूल होती है। क्या उस पानी की बरकत है, सुभान अल्लाह। जहाँ गया वो सजदागाह बन गई, जहाँ गया वो इबादतगाह बन गई, जहाँ गया वो मस्जिद बन गई। मस्जिद को मामूली न समझना। फिर क्या हुआ, अल्लाहु अकबर, उन्होंने जब जवाब दे दिया, अब असल उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन समझाने के लिए, असल चोरी कहाँ पकड़ी जाती है कि आदमी खुद से पढ़ के बोल रहा है कि गढ़ के बोल रहा है। जब लोग रुकते ना हवाला, समझ में आता है। तो मुफ्ती आजम मक्का ने जब जवाब तो दे दिया, हुजूर गौस पाक ने कहा, मुफ्ती साहब इसका हवाला बताएंगे, आपने इसको पढ़ा कहाँ है, इसको कहाँ पढ़ा है? अरे अब तो दिमाग चकराने लगा, मैंने तो अधूरी बात सुनी है, खुशी में मैं बेदार हो गया, और मैंने तो हवाला ही नहीं पूछा। चुप हो गए। तो चुप हुए तो गौस पाक ने कहा, मैं हवाला बता दूं? कहां से मिला ये जवाब, आपको मैं बताऊं, आप बताएंगे? उन्होंने कहा, आप ही बताएं। तो कहा, जब भूना धूल मची थी तो रात के आखिरी पहर में आंख लगी थी आपकी? कहा, हुजूर की ज़ियारत हुई थी? कहा, हाँ बिल्कुल, हुजूर से सवाल पूछा था ना ये? हाँ। तो हुजूर ने कहा था, ये मेरा बेटा है, ये जवान, इससे पूछ लो। फिर हुजूर के बेटे से तुमने वो पूछा था, फिर उसने जवाब दिया था। ओ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मौलाना ये तो बता कि ख्वाब मेरा है, तुझे कैसे मालूम हो गया? तो गौस पाक कहते हैं, अल्लाह के हरम में उसी की सभी कसम उठा के कह रहा हूँ, वो जो नबी के पीछे जवान खड़ा था, तो तुझे नजर नहीं आ रहा था, वो कोई और नहीं था, वो अब्दुल कादिर जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब उनको पता चला कि ये किताबों वाला मामला नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह से डायरेक्ट रिश्ते वाला मामला है, ये तो हुजूर की जात में फना है, ये तो हुजूर का वो नाता बेटा है, सुभान अल्लाह, कि जिसके बारे में अल्लाह और हुजूर कहते हैं, इससे पूछो ये बताएगा। इसीलिए तो मेरे इमाम इतनी दिन की खिदमत करके ले गए, उसको वसीला नहीं बनाए, कहते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है।